الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں قاری صاحب جنہوں نے قرآن کریم آپ حضرات کو سنایا، صرف تراویح ہی میں نہیں بلکہ جہری نمازوں کے اندر بھی قرآن کریم کو مکمل کیا۔ تو ایک قرآن نہیں، آج آپ کے ہاں 2 قرآن مکمل ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، جن کو اپنا کلام سننے کے لیے اللہ نے قبول کر لیا ہے۔
ورنہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کتنے حضرات یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اور بازاروں میں کتنے لوگ پھر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے فرض نماز تک رمضان میں نہیں پڑھی ہوگی. ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے پورا مہینہ گزر گیا قرآن کریم کو کھول کر بھی نہیں دیکھا ہوگا. ایسے لوگ بھی آپ کو ملے ہوں گے کہ پورا ماہ رمضان گزر گیا، اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق پھر بھی ان کو نہ ملی. جو اللہ کے گھر میں آ گیا اس پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. پھر آگے مزید انعام ہے کہ اللہ نے اپنا کلام پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے اس کو چن لیا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. فرشتوں نے جب اللہ جل شانہ سے یہ کلام اللہ سنا تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ بڑی بابرکت ہوں گی وہ زبانیں جن پہ یہ کلام اللہ جاری ہوگا. بڑے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر یہ کلام اللہ محفوظ ہوگا. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے، یہ توفیق دی ہے، یہ اپنا کرم کیا ہے کہ اپنی کتاب، اپنا کلام ان کے سینوں میں محفوظ بھی کر دیا اور پھر اس کو پڑھنے اور سننے کی توفیق بھی دے دی. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. ورنہ آپ کو بہت زیادہ تعداد میں ایسے حافظ قرآن نظر آئیں گے جنہوں نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہوا ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. پڑھ کر حفظ کر کے بھلا دیا، حفظ کر کے جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیا. حفظ کرنے کے بعد آگے زندگی میں قرآن کے ساتھ چل نہ سکے، ان کی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا. تو یہ میرے بھائی اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی بے ادبی کی یا کسی نہ کسی گناہ کی سزا ملتی ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد آدمی بھول جائے اور پڑھنے کی توفیق نہ ملے. یہ حفظ کرنے والے نے یا تو اپنے استاد کی بے ادبی کی ہوگی یا کلام اللہ کی بے ادبی کی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس دولت سے ایسوں کو محروم کر دیا کرتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے، سننے کی توفیق دی ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. ان کو اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. اس گئے گزرے دور کے اندر، اس مہنگائی کے وقت کے اندر اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کے لیے فارغ کر دینا اور ان بچوں کا اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزارنا، یہ بہت بڑا انعام خدا بندی ہے. تو اس لیے آؤ نا میرے بھائی، اللہ جل شانہ نے اس کلام اللہ کی عظمت کیا بیان فرما دی. اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی، تمام کی تمام آسمانی کتابیں سوائے قرآن کریم کے کوئی بھی اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں. تورات آج اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں، زبور اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں.
انجیل اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں۔ آج ان کتابوں کے حفظ کرنے والے آپ کو نہ ملیں گے، ان آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنے والے لوگ آپ کو نہ ملیں گے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے صرف کلام اللہ کو بخشا، قرآن کریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کتاب کے حفظ کرنے والے بھی ہیں، اس کتاب کو پڑھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور اپنی زبانوں پہ اس کی تلاوت کرنے والے لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، ہم نے اپنے کلام کو آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر اس قرآن کو پڑھنے والے تھے۔ جبریل امین حاضر ہوتے، ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کلام اللہ کا کوئی حصہ بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا۔ اے میرے پیغمبر، جب جبریل آ کر آپ کو میرا کلام سنایا کرے، آپ کو زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، ڈبل مشقت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں خدا ذمہ لیتا ہوں، اس قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری مجھ خدا کی۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، ہم اس قرآن کو جمع کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام اللہ نازل ہوتا، ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر اس قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے۔ اتنی لمبی رکعتیں ہوتی کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوکھ جایا کرتے تھے، ورم آ جایا کرتا۔ 5-6 پارے آپ نفلوں میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے والے صحابہ جو ہی آپ سے کلام اللہ کو سنتے ہیں، آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم میں کھڑے ہو کر بسا اوقات قرآن کریم کی تلاوت کرتے، کفار مکہ چھپ کر آپ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے ایک کافی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جنہوں نے رسول اللہ کی زبان اقدس سے راتوں کی تنہائی میں کلام اللہ کی تلاوت کو سنا اور صبح کو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی صحابہ جو رسول اللہ کے قریب آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنتے ہیں، یہی صحابہ پھر راتوں کو کھڑے ہو کر جتنا قرآن یاد کرتے، کھڑے ہو کر اللہ کے حضور پڑھا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہو، اللہ جل شانہ نے بھی حکم دیا، فرمایا اے میرے پیغمبر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر ان کے سامنے
سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کیجئے گا، ان کے سامنے میرا کلام پڑھیے گا، ان کے سامنے کلام اللہ کے احکامات کو بھی بیان کیجئے گا، ان کے سامنے اس کی تلاوتیں بھی کیجئے گا، اس کے سامنے اس قرآن کے مفاہیم بھی سمجھائیے گا۔ پھر یہی صحابہ جو رسول اللہ کی زبان مبارک سے قرآن سننے والے تھے، اپنی زبانوں پہ اسی کلام اللہ کو جاری کرنے والے تھے، اس قدر پھر اللہ کے قرآن سے لگاؤ صحابہ کو ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی چھپ کر عبداللہ ابن مسعود کا قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو سنتے ہیں، آپ اس طرف کو آ جاتے ہیں۔ صبح کو ارشاد ہوا، اے ابو موسیٰ میں نے تیری آواز سے تیرے قبیلے کا مقام پہچان لیا تھا۔ ادھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں بڑے قاری شمار ہوتے تھے، جنہوں نے قرآن کریم کو بہت زیادہ وقت دیا، قرآن کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ رکھنے والے تھے۔ اللہ نے پھر یہ اعزاز بخشا، یہ مرتبہ مقام عطا کر دیا کہ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے ابی بن کعب مجھے اللہ کا قرآن سنائیے گا۔ ابی بن کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پر قرآن اترا ہے، آپ پڑھیے گا، ہم سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بہت بڑا آرڈر آیا ہے، بہت بڑی فرمائش آئی ہے تجھ سے قرآن سننے کی۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آرڈر آیا ہے؟ آپ سے بڑی تو کوئی ہستی نہیں، آپ سے بڑا تو کسی کا مرتبہ اور مقام نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے ابی جبریل میرے پاس موجود ہے، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ابی بن کعب کو کہو میرا قرآن سنائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کر فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر فرمایا کہ ابی بن کعب کو کہو میرا قرآن سنائے۔ میاں جب قرآن سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، جب قرآن زبانوں پہ جاری ہو جایا کرتا ہے، جب قرآن کے ساتھ رشتہ جڑ جایا کرتا ہے، پھر اللہ یہ اعزاز، یہ مرتبے، یہ مقام دینے والا ہوتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی تھی، میں نے نفلوں کی نیت باندھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، پاس ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، ادھر قریب ہی میرا بیٹا لیٹا ہوا تھا۔ جب میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا، میرا گھوڑا اچھلنے لگتا، کودنے لگتا، مجھے خطرہ لاحق ہو جاتا کہ کہیں یہ میرے بیٹے کے اوپر نہ گر جائے۔ میں تلاوت کم کر دیتا، نفلوں کو ختم کر دیتا، وہ گھوڑا سکون سے کھڑا ہو جاتا، میں پھر تلاوت کلام اللہ شروع کرتا،
وہ گھوڑا پھر اچھلنے لگ جاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سلسلہ ختم کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کے اوپر یہ گھوڑا گر جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی تجھے کیا معلوم جب تو اللہ کے قرآن کو پڑھنے والا تھا آسمانوں سے اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے نازل ہو چکے تھے. یہ ان فرشتوں کو دیکھ کر تیرا گھوڑا اچھلنے لگ جایا کرتا تھا. اس لیے او میرے بھائی جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں کو سننے کے لیے روئے زمین پہ اتار دیا کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی مقام پہ قرآن کریم مکمل ہوتا ہے قرآن کریم ختم ہوتا ہے قرآن کریم کی مجلس قائم ہوتی ہے اللہ جل شانہ 60,000 فرشتہ اس مجلس کے اندر بھیج دیا کرتا ہے. یہ عظمت ہے قرآن کریم کی یہ مقام ہے اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی. تو اس لیے میں نے عرض کیا بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں. ان کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے ان کی نسبت صحابہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے ان کی نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو مسجد میں آ گئے جو قرآن پورا مہینہ پڑھنے لگے پورا مہینہ سننے کی جن کو توفیق ملی ان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلے 11 مہینوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سودا طے کر لیں قبولیت کروا لیں اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر درخواست پیش کر دیں کہ یا الہ العالمین جس طرح آپ نے ہمیں اس ماہ مبارک میں اپنا کلام پڑھنے کی توفیق دی اپنے کلام اللہ کے ہمیں قریب کیا اپنے کلام کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھا ہمارا وقت اپنے گھر میں اپنی کتاب کے سامنے گزارا اے میرے پروردگار باقی 11 مہینوں کے لیے بھی آپ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں درخواست پیش کرتا ہوں اے میرے اللہ اس دولت سے محروم نہ کرنا. آؤ نا میرے بھائی اللہ سے سودا طے کر لو قبولیت کروا لو. اگر یہ بات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی باقی 11 مہینے کلام اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو میرے بھائی ہماری زندگی نکھر کر سامنے آ جائے گی. اس لیے کہ قرآن کی نورانیت وہ چیز ہے جب یہ دلوں میں گھر کرتی ہے انسان کا دل کوشادہ ہو جایا کرتا ہے حسد ختم ہو جاتا ہے بغض و عداوت ختم ہو جایا کرتی ہے کینہ ختم ہو جایا کرتا ہے دل کی تنگی دور ہو جایا کرتی ہے دل کے اندر کشادگی آ جایا کرتی ہے. اسی لیے تو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ قرآن کریم کے مکمل ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں یوں دامن پھیلا کر دعا کرتے نظر آتے ہیں اللہم نور قلوبنا بالقرآن اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو اپنے کلام اللہ کی برکت سے منور کر دے. اور جب دلوں کے اندر نورانیت آئے گی چہروں سے نظر آئے گی جب دلوں میں نورانیت آئے گی آپ کی زندگی کے آثار کچھ اور ہوں گے. جب دلوں میں نورانیت آئے گی آپ کے معاملات کچھ اور ہوں گے. جب دلوں میں نورانیت آئے گی آپ کا رہن سہن کوئی اور طرح کا ہوگا. جب دلوں میں نورانیت آئے گی آپ کے اخلاق بہت
تک پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے آؤ اللہ جل شانہ سے معاملات طے کر لے۔ اور یوں دعا مانگا کرتے تھے وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ، اے ہمارے پروردگار اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے اخلاق کو مزین کر دے، اس قرآن کے اخلاق ہماری طبیعت بنا دے۔ اے اللہ قرآن اخلاق کو ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ فرما دے، یہ قرآن اخلاق کو ہمارے دلوں کی زینت بنا دے، اس لیے کہ جب قرآن والے اخلاق آئیں گے تو میاں پھر کسی کو تکلیف دینے گوارا نہ ہوگا، پھر دوسروں کو تکلیف دینے والا نہیں، دوسروں کے لیے پیغام راحت دینے والا بنے گا، دوسروں کو ستانے والا نہیں، دوسروں کے لیے تکلیف دہ چیزیں ہٹانے والا بنے گا۔ اور میاں پھر دوسروں کے لیے بد دعا نہیں، دعا کرنے والا بنے گا۔ آج ہر بندہ دوسرے کے لیے بد دعا کرتا ہے، کیوں کہ ہر بندہ دوسرے سے ہے ہی تنگ، ہر آدمی دوسرے سے آپ کو تنگ نظر آئے گا، اسی لیے کوئی کسی کے لیے دعا نہیں کر رہا، بد دعائیں کر رہے ہیں۔ ماں اولاد کو بد دعائیں دے رہی ہے، باپ اولاد کو بد دعائیں دے رہا ہے، اولاد جو ہے وہ ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے۔ میاں یہ نوبت کیوں آ گئی، یہ حالات کیوں پیدا ہو گئے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو نظر انداز کر دیا؟ ورنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو بگڑے ہوئے اخلاق کے لوگ اسی قرآن کی برکت سے سیدھے ہو گئے، اسی قرآن کی برکت سے وہ معاشرہ قائم ہوا جو خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے پر خون قربان کرنے والے بن گئے، جو دوسروں کا حق کھانے والے تھے اپنا مال دوسروں پر قربان کرنے والے بن گئے۔ تو آؤ نا میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی دامن پھیلا دیں۔ وَزَيِّنْ أَخْلَاقَنَا بِالْقُرْآنِ، اے ہمارے پروردگار اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے اخلاق کو مزین فرما دے۔ تیسری دعا یوں فرماتے ہمیں سنائی دیتے ہیں وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ، اے ہمارے پروردگار اس کلام اللہ کی برکت سے ہمیں آگ سے نجات دے دے، ہمیں دنیا کی آگ سے بچا دے، ہمیں قبر کی آگ سے بچا دے، ہمیں آخرت کی آگ سے بچا دے۔ اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمیں جہنم کا ایندھن نہ بنانا، جہنم کے عذابات سے ہمیں بچا لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، ساتھ روتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ میرے خاص لوگ وہ ہیں جو راتوں کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر ان کے سر سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، مجھ خدا کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر التجا کر رہے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے ہمارے پروردگار جہنم کی آگ برداشت کرنے کی ہمت نہیں، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دیجئے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ دعا کرتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ اے الہ العالمین، اے میرے اللہ میں جنت کا مستحق تو نہیں ہوں لیکن اے میرے اللہ آپ کی بارگاہ میں التجا
سوچتا ہے کہ جنتیوں کی جوتیوں میں بیٹھنے کی جگہ مل جائے. پھر عرض کر رہے ہیں یا الہ العالمین میں روزے کی حالت میں ہوں, تیرے گھر میں بیٹھا ہوں, باوضو بیٹھا ہوں, قبلہ رخ بیٹھا ہوں, اے میرے اللہ جنتیوں کی جوتیوں میں بھی بیٹھنے کے قابل تو نہیں ہو. یہ بھی اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ برداشت کرنے کی ہمت نہیں. کون ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے والا؟ کون ہے جہنم کی آگ کو برداشت کرنے والا؟ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ دامن پھیلائے ہوئے ہیں, اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے یوں التجا کر رہے ہیں, وَنَجِّنِي مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ, اے میرے پروردگار قرآن پاک کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا لے. آؤ نا میرے بھائی, تکمیل قرآن کی مجلس ہے, ہم بھی اللہ کے حضور دامن پھیلا دیں. رحمت والی زبان سے یہ نکلے ہوئے جملے ہیں, وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّهَارِ, کہ اللہ جل شانہ آخری عشرے کے اندر جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں. آؤ اللہ جہنم سے آزادی کے فرمانے تقسیم کر رہا ہے. آؤ اللہ جہنم سے آزادی دینے کو تیار ہے. آؤ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کو تیار ہے. ہم اللہ کے حضور حاضر تو ہونے والے بنے, دامن پھیلانے والے تو بنے, مانگنے والے تو بنے, التجا کرنے والے تو بنے, پناہ مانگنے والے تو بنے, اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ڈھونڈنے والے تو بنے, اپنی زبان سے یہ التجا کرنے والے تو بنے. وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ, ادھر سے آواز آتی ہے, اے میرے بندے جا, میں نے تجھے جہنم سے آزادی کا فرمانہ دے دیا. ہم مانگنے والے تو بنے, ہم اللہ کی بارگاہ میں آنے والے تو بنے. ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, ہم تو بڑے مصروف لوگ ہیں. دوستوں کے لیے ساری رات کا وقت ہے, اللہ کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے. دوستوں کے لیے ہوٹلوں میں چائے پینے کے لیے ساری رات گزارنا آسان ہے, اللہ کی بارگاہ میں 5 منٹ کا ٹائم گزارنا مشکل ہے. ساری رات جاگتے ہوئے دنیا کے لیے گزارنا آسان ہے, جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے چند منٹ اللہ کی بارگاہ میں آنا گوارا نہیں ہے. دنیا کے لیے روتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو, آنسو بہاتے نظر آئیں گے آپ کو. جہنم سے آزادی لینے کے لیے آنسو بہانے کو آج امت آپ کو نظر کم آئے گی. دنیا کے لیے رونے والے تو ہیں, جہنم سے آزادی لینے کے لیے رونے والے بہت کم لوگ نظر آئیں گے. آؤ نا میرے بھائی اللہ والوں کے حالات زندگی پڑھا کرو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی کو پڑھا کرو, انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو پڑھا کرو. تمہیں ایسے ایسے لوگ آئیں گے, نظر آئیں گے جو اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلائے ہوئے ہیں, روتے ہی چلے جا رہے ہیں, رو رو کر جن کا برا حال ہو گیا. اللہ کو جن لوگوں پہ ترس آیا کرتا تھا, آج ہمیں کیا ہو گیا. دنیا کے لیے تو روتے نظر آئیں گے, اللہ کے لیے رونے والے لوگ بہت کم دکھائی دیں گے. دنیا کی آگ سے بچنے کی کوشش تو کریں گے, جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر نہیں. ایک نوجوان ہے, مسجد میں بیٹھا ہوا مطالعہ کر رہا ہے. ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت
وہ نوجوان کہتا ہے وہ آنے والی مسجد سے چلی جا، کہیں کسی نے دیکھ لیا میرا مسجد سے اخراج ہو جائے گا، مجھے نکال دیا جائے گا، میری تعلیم کا حرج ہوگا، نقصان ہو جائے گا، میرے پاس رہنے کو جگہ نہیں، ٹھہرنے کے لیے مکان نہیں، میں اپنی تعلیم کے لیے اللہ کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مجھ پہ تہمت لگے اور مجھے بدنام کر کے نکال دیا جائے۔ وہ کہنے لگی او بھائی، کچھ لوگ میری عزت کو داغدار کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑے ہیں، میں تو اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ادھر کونے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ خود جو ہے روشنی میں مطالعہ کرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد اپنی انگلی کو آگ کے اوپر کیا، جلنے لگی، اس کو پیچھے کر لیا، پھر مطالعے میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی اسی آگ کے اوپر کی، وہ جلنے لگی، تکلیف ہوئی، برداشت نہ ہو سکی، پھر پیچھے کر لیا۔ وہ عورت یہ تمام منظر دیکھ رہی ہے، اپنی 10 کی 10 انگلیاں اس نے جلا دی۔ ادھر فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے او بہن اب تو چلی جا، نمازیوں کے آنے کا وقت ہے، کسی نے دیکھ لیا تو میری بدنامی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگتی ہے میں جانے کو تیار ہوں، لیکن جب تک تو مجھے بتائے گا نہیں اس وقت تک جانے کو تیار نہیں، تو نے اپنی انگلیاں کیوں جلائی؟ وہ کہنے لگا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ اپنے گھر جائیے گا۔ وہ خاتون کہنے لگی نانا جب تک مجھے آپ یہ راز بتائیں گے نہیں میں اپنے گھر کو جانے کو تیار نہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگتا ہے او اللہ والی میں تجھے کیا بتاؤں، جب تو مسجد میں داخل ہوئی شیطان نے مجھ پہ حملہ کر دیا، میرے دل میں برائی کے خیالات پیدا کرنے شروع کر دیے، زنا کے خیالات آنے لگے، اور مجھے وہ کہنے لگا تنہا عورت ہے، رات کا وقت ہے، موقع ہے عزت کو داغدار کرنے کا، لذت حاصل کرنے کا، میں اپنی انگلی کو آگ کے اوپر کر لیتا، جب جلنے لگتی برداشت نہ ہوتا، میں اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہتا کہ اے میاں جب یہ دنیا کی آگ تیری برداشت میں نہیں ہے تو جہنم کی آگ پہ دلیری کیوں کر رہا ہے؟ جب تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ جو 70 گنا زیادہ تیز ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس پہ دلیری کیوں کرتا ہے؟ تو اس طریقے سے میں نے اپنے آپ کو بچایا۔ وہ خاتون اپنے گھر چلی جاتی ہے اور گھر والوں کو جا کر کہتی ہے کہ میں شادی کراؤں گی تو فلاں مولوی صاحب سے کراؤں گا۔ اب گھر والوں نے کہا تیرا رشتہ ہم کہیں اور طے کر چکے ہیں، اچھا لڑکا ہے، مالدار ہے۔ اس نے کہا گولی مارو مالداری کو، مجھے نہیں چاہیے مال، میں اگر شادی کراؤں گی تو اس طالب علم سے کراؤں گی۔ گھر والوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ بات نکلتی نکلتی نکل گئی، اب اس بچے پر تہمت لگنے لگی تو وہ لڑکی بولی، اس نے کہا بات یہ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ اس نے پھر پورا واقعہ سنایا، پھر اس نے کہا جس کے دل میں اس قدر اللہ کا خوف ہے وہ کبھی اپنی بیوی کو ستائے گا نہیں، وہ کبھی اس کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں اتنا خوف خدا موجود ہے میں شادی کراؤں گی تو اسی سے کراؤں گی۔ او میاں وہ حرام سے بچا، اللہ نے حلال طریقے سے وہی عورت اس کے نکاح میں دے دی۔ اور میرے بھائی آج ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ آج ہماری زندگیوں کا رخ کس طرف ہو گیا؟
آج ہماری جوانیاں کن کاموں میں برباد ہو رہی ہیں؟ آؤ نا صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے تو دیکھو، ان کی جوانیوں کے حالات پڑھ کر تو دیکھو، وہ راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑانے والے تھے۔ اللہ جل شانہ کو ان کی تعریف کے لیے قرآن کریم نازل کرنا پڑ گیا۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اے میرے پیغمبر روئے زمین پر آپ کی امت میں، آپ کے صحابہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی راتیں مجھ اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزرنے والی ہیں۔ یہ لوگ مجھے بے حد پسند ہیں۔ کہیں اللہ اعلان فرما رہا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو سحری کے وقت توبہ استغفار کرنے والے ہیں، مجھ خدا کو یہ لوگ بے حد پسند ہیں، میں خدا ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں۔ یہ بھی تو نوجوان تھے، میاں آؤ، دنیا کی آگ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے تو جہنم کی آگ کے خریدار کیوں بن رہے ہیں؟ اس لیے آؤ نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا دعا کر رہے ہیں وَنَجِّنِي مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ، اے میرے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے قرآن کی برکت سے، وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ بِالْقُرْآنِ۔ چوتھی دعا کہ اے میرے اللہ قرآن کی برکت سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ قرآن کی برکت سے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ اے میرے اللہ قرآن کی برکت سے ہمیں جنت میں جانے والا بنا دے۔ آؤ تکمیل قرآن کی مجلس ہے، اللہ کے نیک بندے اس موقع پر جو دعا مانگا کرتے تھے، ہم بھی اللہ کے حضور دامن پھیلائیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم بھی جنت کے محتاج ہیں، اس قرآن پاک کی برکت سے، اس رمضان کی برکت سے ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جو بندہ روزانہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو پناہ دے دیا کرتے ہیں۔ جو بندہ روزانہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت خود اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے اے میرے اللہ اس بندے کو مجھ میں داخل فرما دے۔ آؤ میرے بھائی، رمضان المبارک کے لمحات ہیں، یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ دن بڑے قیمتی ہیں، یہ مجلسیں بڑی قیمتی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری بڑی قیمتی ہے۔ آؤ اپنا معاملہ طے کروا دیں کہ اے میرے اللہ ہمیں اس قرآن پاک کی برکت سے جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں داخلہ فرما دے، اے اللہ جنت میں جانے والوں میں شامل فرما دے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے، آپ ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جبریل حاضر ہوئے، نوریوں کا سردار، بددعا کرنے والا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے، کیا بددعا کی جا رہی ہے؟ جبریل حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو میاں یہ آخری لمحات ہے، آخری وقت گزر رہا ہے، آخری دن گزر رہے ہیں، اور رو دھو کر اپنی بخشش کروا لیں۔
رو دھو کر اللہ کو منا لے، رو دھو کر اللہ سے صلح کر لے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے نکلا، ایک گلی میں داخل ہوا تو میں نے عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے رو رہا ہے اور اپنے گھر کے دروازے کو کوٹ رہا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، اس کی والدہ باہر نکلتی ہے اور اس کو دھکا دیتی ہے، پھر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ تو فرمانے لگے جب میں نے یہ منظر دیکھا نا تو میں وہاں ایک کونے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ ماں بیٹے کا منظر لڑائی کا میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ وہ لڑکا پھر اپنے گھر کے دروازے کے سامنے گیا، رو رہا ہے، دروازے کو کوٹ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلتا ہے، ماں باہر نکلتی ہے، اس کو دھکا دیتی ہے، پھر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ لڑکا پھر دروازے پہ آتا ہے، پھر رو رہا ہے، دروازے کو کوٹتا ہے، ماں باہر نکلتی ہے، پھر دھکا دیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے۔ بلا آخر ماں کا دل نرم ہوا۔ 3-4 مرتبہ کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، بیٹھ گئی، اس کو اپنے سینے سے لگایا، خود بھی رونے لگ گئی اور اس کو سمجھانے لگ گئی کہ بیٹا تو مجھے کیوں ستاتا ہے، کیوں تنگ کرتا ہے، کیوں پریشان کرتا ہے۔ آج ان بچوں کو والدین کی قدر نہیں جن کے والدین زندہ ہیں، اس لیے آج یہ والدین کو ستاتے پھر رہے ہیں دوستوں کی خاطر، آج والدین کو تنگ کر رہے ہیں بیلیوں کی خاطر۔ جی میرے بیلی نے فلان رنگ کا سوٹ لیا ہے، فلان رنگ کی جوتی لی ہے، میں نے بھی ویسا ہی سوٹ لینا ہے، ویسی جوتی لینی ہے۔ وہ اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے تیرے باپ کی جیب میں اتنے پیسے نہ ہوں، لیکن یہ ضد لگائے ہوئے ہیں۔ تو دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی ماں باپ کو نہ ستانا، دوستوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی ماں باپ کے دل کو نہ دکھانا، دوستوں کی محفلیں چمکانے کے لیے کبھی والدین کی تنہائیوں کو آ کر تو دیکھا کر، وہ کس قدر تیرے خرچے برداشت کرتے ہیں اور کس قدر وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ تجھے کیا پتا تیری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے والدین کو کتنی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ جو خود پرانے کپڑے پہن کر عید پہ جائیں گے تیرے لیے نئے جوڑے بنا کر دیں گے، جو خود ٹوٹی ہوئی جوتی پہنیں گے تجھے نئی جوتی لے کر دیں گے، تو پھر بھی ان کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ماں سمجھا رہی ہے کہ اے میرے لختے جگر، تو مجھے کیوں ستاتا ہے، کیوں پریشان کرتا ہے، تو کیوں نہیں میرا کہنا مانتا، کیوں نہیں میری بات میں مطابق زندگی گزارتا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کر دل کے اندر بہت ہی اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اللہ کے حضور توجہ کی، دامن رحمت پھیلا دیا کہ اے میرے اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ بچے نے کتنی کوشش کی ہے، بلا آخر ماں مان گئی ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تیرے بندے اس سے بھی کم حالت میں تیری بارگاہ میں آ کر یوں تڑپنے والے بن جائیں تو تو کس قدر اپنے دامن رحمت میں ان کو لینے والا ہوگا۔ آؤ نا میرے بھائی، ان بچوں سے سبق حاصل کیجئے گا، ان بچوں سے سبق سیکھیے گا۔ ہارون الرشید کہا کرتا تھا کہ اے میاں، ان بچوں کی عادتوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے رخ متعین کرو۔ یہ بچے آپس میں حسد نہیں، کینہ نہیں ایک دوسرے کا رکھتے، لڑ پھڑنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد صلح صفائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ آؤ ان بچوں سے سبق حاصل کرو، ان بچوں کی طرح
ان بچوں کی طرح اللہ کو منانے والے بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں، اے میرے بندو، ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، صلح کرنے کے لیے قدم تو اٹھا کر آ جاؤ، آنسو بہا کر تو دکھاؤ، اپنی زبان ہلا کر تو دکھاؤ، میں خدا تمہیں جہنم سے بھی بچانے کو تیار ہوں، جنت بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو بھائی رمضان گزر جائے اور ہماری بخشش نہ ہو تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے آؤ رو دھو کر اللہ کو منا لیں، صلح کر لیں، زندگی کا رخ ٹھیک کر لیں۔ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، اگر کل قیامت والے دن کام آئے گا تو اللہ اور اس کا رسول کام آئے گا۔ پھر جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے میرے بھائی آؤ اس مجلس کی برکت سے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں تہیہ کرو، ارادہ کرو کہ روزانہ کی بنیاد پر درود پاک پڑھا کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ روزانہ پیش کر کے سویا کرو، اس کی بڑی برکات ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ پھر جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو گویا رمضان اور والدین کی خدمت کا بھی جوڑ ہے کچھ۔ یہ تین بد دعائیں اور آپ کا آمین کہنا۔ تو اس لیے میرے بھائی آؤ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کریں، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کسی انسان کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے، یا اللہ میرا تو نامہ اعمال بند ہو گیا ہے، میں تو دنیا سے آ گیا ہوں، اب آپ نے میرا درجہ کیوں بند کیا؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو جو اولاد اپنے مرحوم والدین کے لیے استغفار کرنے والی ہوتی ہے، بخشش کی دعا کرنے والی ہوتی ہے، اللہ اس والدین کے درجات کو بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے اور اس کے تحت یہ عمل نقل کیا ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر جو اپنے کسی فوت ہونے والے کو بخشے گا، اللہ اس کلمے کی برکت سے اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ اس لیے کم از کم 70,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ایک نصاب وہ پڑھ کر اپنے مرحوم کو اصالِ ثواب کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ دیکھیے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اس کا آسان طریقہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے والا بن جا۔ اس لیے کہ جب تو نماز میں پڑھے گا نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، تو خود بخود والدین کے لیے مغفرت کی دعا نماز میں ہو رہی ہے۔ جب تو نمازی بنے گا والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا بھی بن جائے گا۔ جب تو نمازی بنے گا تو پھر والدین، ہاں ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس بندے نے
نمازوں کے بعد اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کا اہتمام کیا تو اللہ اس کو کل قیامت والے دن فرما بردار اولاد میں کھڑا کرے گا۔ اولاد کے وہ والدین کا فرما بردار شمار ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی آؤ اپنے والدین کو بھی یاد رکھیے گا، جو زندہ ہیں ان کی خدمت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے گا، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کا اہتمام کیجئے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔